ایسا تھا کہ جو دنیا کی کسی ایئر فورس نے سوچا تک نہ تھا، لیکن پائلٹ کو یقین تھا کہ یہ دشمن کو بوکھلا کر رکھ دے گا۔ اس کے لیے اس پائلٹ کو ایئر وائس مارشل کو قائل کرنا تھا، اور پائلٹ کو اس قدر یقین تھا کہ اس نے ایئر وائس مارشل تک سے بات کرنے کی حامی بھر لی۔ دوستو، یہ داستان عزم و ہمت پاکستان کے اس غیر مسلم فرزند کی ہے جس کا کہنا تھا کہ مجھے صلیب کے نشان والا کفن دینے کی بجائے صرف پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا جائے، اور اس کا نام تھا ایرک گورڈن ہال۔ جی ہاں، ایئر وائس مارشل ایرک گورڈن ہال۔ دا ہیوی ہیٹر کے لقب سے مشہور ایرک گورڈن ہال رن آف کچھ کا محاذ، دشمن کی بڑھتی ہوئی بری قوت، پاکستانی پرچم کے سفید حصے کی لاج رکھنے والے غیر مسلم فرزندوں کے سامنے پرے کاہ کی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اس نوجوان بیس کمانڈر نے چکلالہ ایئر بیس سے ایئر وائس مارشل نور خان سے رابطہ کیا اور پہلی ہی ملاقات میں اسے اپنے حیرت انگیز منصوبے پر قائل کر لیا۔ اور یہ آئیڈیا کیا تھا، آپ بھی جانیے اور اپنے جذبہ حب الوطنی میں اضافہ کیجیے۔ دوستو، سنز آف سوئل سیریز کے سلسلے کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ داستان لہو رنگ ایک بطل جلیل کے جذبہ حب الوطنی سے سجی ہوئی ہے جو موت کی وادی سے غازی بن کر نکلا۔ امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، اور چلیے چلتے ہیں چکلالہ ایئر بیس، پاکستان ایئر فورس، 1965۔ لاک ہیڈ مارٹن کارپوریشن کا بنایا ہوا C-130 ہرکولیز دنیا بھر میں صرف ملٹری کارگو پلینز کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کا حجم، اس کی رفتار اور اس میں لگے ہوئے آلات کسی بھی طور تیز و ترار اور برق رفتار جنگی جہازوں کا مقابلہ کرنے یا آگ اگلتی اینٹی کرافٹ گنز کا مقابلہ کرنے کے لیے موزوں نہیں ہیں، خصوصاً ایسے گرم محاذ جنگ پر جہاں دشمن کی برتری ہو۔ طیارہ شکن توپیں ایک پرندے کو بھی نشانہ بنا سکتی ہوں، وہاں اس کا جانا خودکشی کے برابر ہے۔ لیکن اس جانباز کی شجاعت کے آگے شعلے اگلتی، بارود پھونکتی اور آگ پیتی طیارہ شکن توپوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس نے دشمن کی تیزی سے بڑھتی ہوئی پیش قدمی کو روکنے کے لیے ایک چال چلی جسے زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں الحرب خدعہ فرمایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جنگ تو محض ایک دھوکے کا نام ہے، یعنی جنگی چالیں دشمن کو دھوکہ میں رکھ کر ہی کامیابی سے چلی جا سکتی ہیں۔ وطن عزیز کی زرخیز اور گل رنگ مٹی کے اس شوخ گلاب نے C-130 ہرکولیز کو ایک بمبار طیارے میں بدلنے کا فیصلہ کیا۔ طیارے میں ضروری تبدیلیاں کیں، ایک ٹیسٹ لیا اور رن آف کچھ کے محاذ پر دشمن کی بڑھتی ہوئی فوجی قوت پر قہر خداوندی بن کر ٹوٹ پڑا۔ بھارتی فوج کے 3 جاٹ ریجمنٹ کے لیفٹیننٹ کرنل ڈیسمنڈ ہائٹ کے نزدیک یہ محض ٹرانسپورٹر طیارے تھے۔ اور ان کو قریب آنے پر گرا دیا جانا تھا، لیکن بھارتی کرنل کو اس وقت بدترین جھٹکا لگا جب ان ٹرانسپورٹ طیاروں نے دشمن پر جہنم کا دہانہ کھول دیا۔ اور 20,000 پاؤنڈز کے بموں نے 3 جاٹ ریجمنٹ اور اس کی آرٹلری محض 23 منٹ میں زمین بوس کر دی۔ بھارتی کرنل کو دوران جنگ ڈی پروموٹ کر دیا گیا اور اس محاذ پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا گیا۔ دوستو، یہ تھی پاکستان کے غیر مسلم فرزند کی داستان شجاعت، جس کا اعتراف بعد از جنگ ستارے جرت، ہلال جرت اور ہلال امتیاز ملٹری عطا کر کے کیا گیا۔ اس فرزند کو آخرکار ایئر وائس مارشل کے عہدے تک ترقی دی گئی اور میری لینڈ امریکہ میں اس کی وفات پر اسے اس کی وصیت کے عین مطابق سبز ہلالی پرچم میں دفن کر دیا گیا۔